سکھر بیورو چیف ندیم قریشی سکھر ٹاؤنشپ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے ہاؤسنگ سوسائٹی انتظامیہ کے خلاف سہولتوں کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرے میں شامل عابد حسین بلوچ، نذیر احمد گلوڑ، اکبر حسین برڑو، بدر الدین قریشی اور دیگر نے کہا ہے کہ ٹاؤن شپ انتظامیہ بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں ناکام ہو گئی ہے۔ صفائی کی صورتحال انتہائی خراب ہے، گند و کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تعفن و بدبو اٹھ رہا ہے، نکاسی نظام مفلوج ہے، گندا پانی سڑکوں پر جمع ہے، لوگوں بالخصوص اسکول اور کالجز آنے جانے والے بچوں کو دشوار کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متعدد بار شکایات بھی کی گئی مگر کوئی ازالہ نہ کیا جا رہا ہے۔ مجبوری کے عالم میں احتجاج کا راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ کمشنر سکھر ڈپٹی کمشنر میئر سکھر سے اپیل کرتے ہیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹی انتظامیہ کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کا پابند بنایا جائے، جبکہ ٹاؤن شپ انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہم نے ٹاؤن کے عوام کو روڈ، نالیاں، پینے کا پانی، یہاں تک کہ سویپروں کا بھی انتظام کر کے دیا۔ اب اگر کوئی انتظام ان سے سنبھالا جاتا تو اس میں ہم جواب دہ نہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر ڈی پی او مظفر گڑھ سید حسنین حیدر کی جانب سے چوک سرور شہید میں میثاق سینٹر قائم کر دیا گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے حکم پر اقلیتوں بالخصوص مسیحی برادری کو انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے سرکل چوک سرور شہید میں بھی ڈی پی او مظفر گڑھ حسنین حیدر کی جانب سے میثاق سینٹر قائم کر کے عملہ بھی تعینات کر دیا گیا۔ پنجاب پولیس انصاف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ مسیحی کمیونٹی نے سرور شہید میں میثاق سینٹر کے قیام کو سراہا۔ سماجی حلقوں نے پنجاب پولیس کی کاوشوں کو سراہا اور خراج تحسین پیش کیا۔ نمائندہ ارشد ملک چوک سرور شہید۔ سرگودھا میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا، جس کے لیے اسپیشل اسکواڈ بنا دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں مہر عثمان کے اس رپورٹ میں۔ سرگودھا میں ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ان ایکشن، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، اوور چارجنگ سمیت ون وے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا، جس کے لیے اسپیشل اسکواڈ بنا دیا گیا ہے، جس میں ڈی ایس پی ٹریفک، ڈی ایس پی پیٹرولنگ اور ہائی وے پولیس شامل ہوگی، جس کی نگرانی سیکٹری آر ٹی اے ملک محمد طاہر کریں گے۔ اس موقع پر سیکٹری آر ٹی ملک طاہر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانسپورٹر ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ ننکانہ صاحب سے ہمارے نمائندے حفیظ الرحمان معاویہ کی رپورٹ کے مطابق بجلی چوروں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اب تک بجلی چوری میں ملوث 129 افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں 1 کروڑ روپے سے زائد کا جرمانہ کیا گیا۔ نگران وزیر اعظم کی ہدایت پر بجلی چوروں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران لیسکو سرکل ننکانہ صاحب نے اب تک بجلی چوری میں ملوث 129 افراد کے خلاف مختلف تھانہ اور مقدمات درج کروا دیے۔ ان بجلی چوروں کو 2,26,628 یونٹس کے ڈیٹیکشن بل بھی ڈالے گئے، جن کی قیمت 1,09,60,096 روپے ہے۔ کریک ڈاؤن کے دوران وابرا نہندگان سے 15,72,880 روپے کے بقایا جات وصول کیے گئے، جبکہ بجلی چوری کے مقدمات میں مطلوب 6 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ کوٹ عابد شاہ میں لیسکو ٹیم کو اغوا کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا اور فائرنگ کرنے والے 62 افراد کے خلاف تھانہ مانگٹا والا میں مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ نگران وزیر اعظم کی ہدایت پر بجلی چوروں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ شہریوں کو بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مہم کی کامیابی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ حفیظ الرحمان معاویہ، اپ نیوز ننکانہ صاحب۔ شرپور شریف میں امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ 2 روزہ عرس مبارک کی تقریبات دعا کے بعد آستان عالیہ شرپور شریف پر اختتام پذیر ہو گئیں۔ عرس مبارک میں مشائخ عظام، علماء کرام، زائرین اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرپور شریف میں امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ 2 روزہ عرس مبارک کی تقریبات دعا کے بعد اختتام پذیر ہو گئیں۔ عرس مبارک سابق رکن صوبائی پنجاب اسمبلی اور سجادہ نشین صاحبزادہ میاں سعید احمد شرپوری، سابق ممبر قومی اسمبلی اور سجادہ نشین صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرپوری کی زیر سرپرستی اور سجادہ نشین صاحبزادہ میاں ولید احمد جواد شرپوری اور سجادہ نشین صاحبزادہ میاں محمد صالح شرپوری کی زیر نگرانی منعقد ہوا۔ تقریبات کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا، جس میں مشائخ عظام اور علماء کرام نے اولیاء اللہ اور امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اختتامی دعا سجادہ نشین آستان عالیہ شرپور شریف صاحبزادہ حافظ میاں ولید احمد جواد نقشبندی مجددی شرپوری نے کروائی۔
جس میں ہزاروں فرزندان اسلام نے شرکت کی. زائرین نے محافل میں شرکت کر کے علماء کرام کے روحانی، علمی و ادبی خطابات سے فیضیاب ہوئے. عرس مبارک کے موقع پر زائرین کے لیے لنگر کا وسیع اہتمام کیا گیا. حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے میرپور آزاد کشمیر کے عوام کے لیے بڑا اقدام. قیمتی اراضی کو محفوظ بنانے کے لیے میرپور ضلع کے دونوں تحصیلوں کے کل 177 موضوعات میں 63 موضوعات کے ریکارڈ مکمل طور پر کمپیوٹرائزڈ کر لیا گیا. ڈپٹی کمشنر میرپور امجد اقبال نے کمپیوٹرائزڈ اراضی ریکارڈ سینٹر کے دورے کے دوران معائنہ اور ریکارڈ کی پڑتال کی. ڈپٹی کمشنر چودھری امجد اقبال نے بتایا کہ حکومت کی ہدایت پر اس اقدام سے عوام الناس کی سہولیات کے حوالے سے لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہونے سے جہاں لوگوں کو اپنی زمینوں کے متعلق ہر قسم کی سہولیات آسانی سے دستیاب ہوں گی، وہاں اراضی کا ریکارڈ مکمل طور پر محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں ہو سکے گی. نقول کا حصول کے حوالے سے بائیو میٹرک سسٹم نصب شدہ ہے اور درخواست گزار کی بائیو میٹرک کے بعد تصویر بھی لی جاتی ہے. اس موقع پر تحصیلدار میرپور چودھری عمران یوسف، تحصیلدار IT راجہ زاہد حسین، سینٹر انچارج محب سبحانی، انفارمیشن آفیسر محمد جاوید ملک بھی موجود تھے. چودھری ظفر اقبال ظفری، میرپور آزاد کشمیر. کے لیے DG پنجاب فوڈ اتھارٹی کا احسن اقدام. سرگودا تحصیل کو سیف فوڈ سٹی بنانے کا فیصلہ. پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق فوڈ سیفٹی ٹیموں نے سیف فوڈ سٹی کے حوالے سے سرگودا میں فلیگ مارچ کا انعقاد کیا، جس کی قیادت ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشن اور ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن بھی فلیگ مارچ میں شریک ہوئے. فلیگ مارچ ٹالی چوک سے شروع ہو کر سیٹلائٹ ٹاؤن سے ہوتا ہوا فاطمہ جناح روڈ اختتام پذیر ہوا. مارچ کا مقصد ملاوٹ اور جعل ساز مافیا کو خبردار جبکہ عوام میں بہتر غذا کے چناؤ کا شعور بیدار کرنا ہے. مارچ میں شامل گاڑیوں پر سیف فوڈ آگاہی کے حوالے سے بینرز آویزاں کیے گئے. صاف اور غذائیت سے بھرپور خوراک انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور حق ہے. خوراک میں ملاوٹ یا جعل سازی کرنے والے انسانیت کے بڑے دشمن. نگران حکومت نے ایک بار پھر عوام پر بڑا پیٹرول بم گرا دیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں. مزید جانتے ہیں بیورو چیف اپ نیوز ڈاکٹر جاوید خان سے. جی ڈاکٹر جاوید خان، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، نگران حکومت نے عوام پر بڑا پیٹرول بم گرا دیا ہے. 1 نہیں 2 نہیں اکٹھے 26 روپے 2 پیسے کا اضافہ کر دیا ہے. پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 38 پیسے ہو گئی ہے. اگر ڈیزل کی بات کریں تو ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے 34 پیسے اضافے کر دیا گیا ہے، جس سے ڈیزل کی نئی قیمت 329 روپے 18 پیسے ہو گئی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں. نگران حکومت نے 30 دن میں پیٹرول 58 اور ڈیزل 56 روپے مہنگا کر دیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے سے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. عوام کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ الیکشن ہونے دیں، اس کے بعد ہم ان کو اپنے ووٹ کی طاقت سے بتائیں گے. منچن آباد فوڈوا نہر میں 10 فٹ سے چوڑا شگاف پڑ گیا. جوتا پتن کے قریب نہر ٹوٹنے سے درجنوں ایکڑ دھان کی فصل زیر آب آ گئی. بڑے نقصان کا خدشہ. منچن آباد فوڈوا نہر میں 10 فٹ سے چوڑا شگاف پڑ گیا. جوتا پتن کے قریب نہر ٹوٹنے سے درجنوں ایکڑ دھان کی فصل زیر آب آ گئی. بڑے نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. محکمہ اریگیشن اور انتظامیہ تاحال موقع پر نہ پہنچ سکی، جس کی وجہ سے مقامی کاشتکاروں کا شدید احتجاج اور شگاف کو فوراً پر کرنے کا مطالبہ. محمد احمد جویا، اپ نیوز، منچن آباد. مصطفیٰ آباد چیف ایگزیکٹو لیسکو اور حکام بالا کی ہدایت کے مطابق سب ڈویژن مصطفیٰ آباد کی طرف سے بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن. متعدد افراد بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. ملزمان کے خلاف بجلی چوری کرنے پر مقدمات درج. ملک بھر میں بجلی کے بلوں میں مسلسل اضافے پر عوام الناس کی طرف سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. دوسری جانب SDO مشہود احمد کی زیر نگرانی لائن سپرنٹینڈنٹ امجد گل شاہد جٹ محمد سلیم جٹ کی طرف سے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران عرصہ دراز سے لاکھوں کی بجلی چوری کرنے والوں میں شہزاد، شہباز، اقبال، رحمت، بابر، جاوید خان، ذیشان، شیر، محبوب، اصغر اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج. بجلی چوری کی روک تھام کے لیے حکمت عملی واضح کر کے ایکشن شروع کر دیا گیا، جس میں محکمہ ملکہ والا، بستی سنیارا والی، محلہ مٹھو شاہ اور مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے. بجلی کے مین تاروں کو ڈائریکٹ کنڈیاں ڈال کر بجلی چوری کی جا رہی تھی. وابڈا حکام کا کہنا ہے کہ بجلی چور معاشرے کے ناسور ہیں، ان سے کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی. بجلی چوری میں ملوث افراد کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں جاری رہیں گی. انہوں نے بجلی چوروں سے درخواست کی ہے کہ وہ ڈائریکٹ سپلائی معطل کر کے قانونی طریقے سے بجلی کا استعمال کریں. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی.
सरगोदा थाना सदर पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए डकैती, चोरी और राहजनी के मुकदमात में मतलूब गैंग गिरफ्तार कर लिया। DPO सरगोदा फैसल कामरान के अहकामात पर थाना सदर पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राहजनी के 29 मुकदमात में मतलूब गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान में गुल, अनवर और आबिद शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान के कब्जे से माल और मसरूका बरामद कर लिया, जिसकी मालियत 76 लाख रुपए है, जबकि 2 ट्रैक्टर, 44 लाख नकदी, 12 लाख और 20 लाख के 31 सोलर प्लेटें शामिल हैं। गैंग का सरगना उमर और उसका साथी इफ्तिखार पहले ही हवालात में बंद थे। बाकी माल बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिया गया और मजीद मुल्ज़मान के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं सरगोदा की तहसील साहिवाल में। तहसील साहिवाल गर्ल्स हाई स्कूल में पीने का साफ पानी ना होने से बच्चियां मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगीं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल साहिवाल में पानी के नाकारा कूलर अरसा दराज से ख़राब पड़े हैं, जबकि हैंड पंप्स का पानी जंग आलूदा और ख़राब होने की वजह से बच्चियां हेपेटाइटिस और पेट की बीमारियों में मुब्तला होने लगीं। वालिदैन ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील साहिवाल और हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द बच्चों को स्कूल में साफ़ पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट लगा कर दिया जाए ताकि बच्चियां मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। लोधरा इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ फौजिया शहर ने ख़ानदान को उजड़ने से बचा लिया। मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवा दी। इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लोधरा फौजिया शहर ने मियाँ बीवी में अरसा दराज से जारी झगड़े को ख़त्म करा दिया। शौहर मक्की और उसकी बीवी का उस मौके पर कहना था कि नामुसाइद हालात की वजह से घर में अक्सर झगड़ा रहता था। झगड़ा बढ़ते बढ़ते नौबत तलाक तक आन पहुंची थी। हमारा घर दोबारा बसाने पर हम पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के शुक्रगुजार हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसाम बिन इकबाल का इस मौके पर कहना था कि सुलह मुआशरे से जराइम के खात्मे और नफ़रतें कम करने में अहम किरदार अदा करती है। पुलिस का ख़ानदानी दुश्मनियों में सुलह कराना एक अवाम दोस्त पॉलिसी है। जश्न ईद मिलादुन्नबी की आमद के हवाले से मरकज़ी मिलाद कमेटी जातला का इजलास ज़ेर सदारत राजा शब्बीर मुनाकिद हुआ, जिसमें मरकज़ी मिलाद कमेटी के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। इजलास का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू किया गया, जिसकी सआदत पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह ने हासिल की। रबीउल अव्वल शरीफ की आमद है। 12 रबीउल अव्वल के दिन को पूरे मजहबी जोश और जज्बे से मनाने के लिए मरकज़ी मिलाद कमेटी जातला का एक इजलास जामिया रिजविया कासिमुल उलूम गोरसियां में ज़ेर सदारत राजा शब्बीर मुनाकिद हुआ, जिसमें मरकज़ी मिलाद कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर अल्लामा रियाज अहमद नक्शबंदी ने कहा है कि इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी को पूरे मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। जातला बाजार को रंगारंग झंडियों और कहकहों से सजाया जाएगा। तमाम छोटे बड़े जुलूस अपने मकामी उलमा की क़यादत में रवाना होकर गोरसियां ग्राउंड में जमा होंगे। तमाम आने वाले जुलूसों का उलमा कराम और मिलाद कमेटी के मेंबरान भरपूर इस्तकबाल करेंगे। इस मौके पर मिलाद कमेटी के तमाम मेंबरान की मुशावरत से सादात बरादरी के 5 बच्चियों को जहेज़ फंड भी दिया जाएगा और मिलाद शरीफ के जुलूस में शिरकत करने वाले तमाम अहले इस्लाम के लिए पहले की तरह इस बार भी वसी लंगर का एहतमाम होगा। चौधरी ज़फ़र इकबाल ज़फ़री, मीरपुर जातला, आज़ाद कश्मीर। चिश्तिया से ब्यूरो चीफ राना शाहिद अजीम की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तिया बरे सग़ीर पाक व हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग क़िबला आलम हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ के सजादा नशीन मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत ख्वाजा मियाँ ग़ुलाम मोइनुद्दीन महारवी क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए, जिनकी नमाज जनाजा बाद नमाज मग़रिब उनके आबाई गाँव मोहार शरीफ चिश्तिया में अदा की गई, जबकि नमाज जनाजा सज्जादा नशीन दरबार आलिया महमूदिया तौनसा शरीफ ख्वाजा नसरुल महमूद तौनसवी ने पढ़ाई। क़िबला आलम हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ के सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा मियाँ ग़ुलाम मोइनुद्दीन महारवी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा में मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से उलमा, मशाइख, सियासतदानों, सरकारी अफसरान, वकला, डॉक्टर्स, ताजरों, सनतकारों, ज़मींदारों, उसातिज़ा और हज़ारों मुरीदान और अक़ीदतमंदों समेत तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सजादा नशीन हज़रत ख्वाजा मियाँ ग़ुलाम मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पुरानी चिश्तिया में दरबार शरीफ क़िबला आलम हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में सपुर्द खाक कर दिया गया। कराची SSP ज़िला कुरंगी हसन सरदार न्याजी के मुताबिक थाना शाह फैसल कॉलोनी पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। ग्रीन टाउन शाह फैसल में जुए और सट्टे के अड्डे पर पुलिस का छापा, 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी जावेद महमूद आराई से। जी जावेद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना शाह फैसल कॉलोनी SHO इंस्पेक्टर नफीसुर रहमान का कहना है कि
شاہ فیصل کالونی پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی ہے۔ گرین ٹاؤن شاہ فیصل میں جوئے و سٹے کے اڈے پر پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا ہے۔ سٹہ لگانے والے 8 جواری سٹے کی پرچیاں اور رقم سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار جواریوں سے سٹے کی ان گنت پرچیاں، موبائل اور 4000 کی رقم بھی برآمد کی ہے۔ گرفتار ملزمان میں ذکریہ، ظفر، ارشاد، وسیم، عمران، منور، عرفان اور غلام عباس شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف قمار بازی ایکٹ قائم کر کے تفتیشی حکام کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ کراچی ایس ایس پی ضلع کرنگی حسن سردار نیازی، ڈی ایس پی کرنگی ارشد جنجوا کے سخت ہدایت پر تھانہ کرنگی پولیس کا بڑا کریک ڈاؤن۔ تھانہ کرنگی پولیس نے ضیاء کالونی سیکٹر 32C گلی نمبر 6 میں گٹکا مواوا بنانے والے کارخانے پر چھاپہ مار کارروائی کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی جاوید محمود آرائی سے۔ جی جاوید، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، تھانہ کرنگی ایس ایچ او راجہ خالد محمود کے مطابق تھانہ کرنگی ایس ایچ او سب انسپکٹر راجہ خالد محمود پولیس پارٹی کے ہمراہ ضیاء کالونی سیکٹر 32C گلی نمبر 6 میں گٹکا ماوا بنانے والے کارخانے پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے مختلف علاقہ جات میں گٹکا ماوا سپلائی کرنے والے منظم گروپ کے 2 اشخاص ملزمان کو گرفتار کر کے گٹکا ماوا بنانے والے کارخانے کو کرنگی پولیس کی جانب سے کارخانہ سیل کر دیا گیا ہے۔ کرنگی پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت عبدالاسلام ولد محمد علی، محمد زاہد ولد محمد شفیق کے نام سے ہوئی ہے۔ کرنگی پولیس کی جانب سے دوران گٹکا ماوا بنانے والے کارخانے پر چھاپا کے دوران ماوا گٹکا بنانے والا 1 عدد بڑا ٹب، ماوا گٹکا میں استعمال ہونے والے چونے کی بالٹی، ماوا گٹکا میں استعمال ہونے والا تمباکو کا تھیلا، تیار شدہ گٹکا ماوا 3 بوڑوں میں 30 بڑے شاپر و دیگر سامان گٹکا ماوا تیار شدہ ہونے والا برآمد کیا گیا ہے، جبکہ گرفتار ملزمان کے خلاف تھانہ کرنگی میں مقدمہ گٹکا ماوا ایکٹ درج کر کے شعبہ تفتیش کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ سکھر بیورو چیف ندیم قریشی، ایس ایس پی سکھر عرفان علی سمو کی ہدایت پہ سکھر پولیس کا شکارپور کے کچے میں کارروائی، 3 مشتبہ افراد گرفتار، تفتیش جاری۔ سکھر پولیس نے مغوی عبدالجبار چاچڑ کی بازیابی کے لیے مخفی اطلاع پہ کارروائی کر کے شکارپور کے علاقے خان پور میں کارروائی کرتے ہوئے 3 مشتبہ افراد کو حراست میں کر کے تفتیش شروع کر دی۔ مغوی عبدالجبار چاچڑ کو 1 ماہ قبل پنواکل کے علاقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ ایس ایس پی سکھر عرفان علی سمو کی ہدایت پہ مغوی کی بازیابی تک ڈاکوؤں کے خلاف جاری ٹارگیٹڈ آپریشن میں اب تک 6 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے، جن سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ کچے میں اضافی نفریوں، پولیس پاکٹس اور گشت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی سکھر عرفان علی سمو، علاقے میں امن و امان کی فضا بہتر اور مغوی کی بازیابی تک آپریشن جاری رہے گا۔ ایس ایس پی سکھر عرفان علی سمو، ترجمان سکھر پولیس۔ پیٹرولنگ پولیس کی ایک اور شاندار کاوش، رات 1 بجے راستہ بھول کر اپر گوگیرا نہر پر آ جانے والے بزرگ شہری کو چند گھنٹوں کی کاوش کے بعد پتہ جوئی کرنے کے بعد ورثہ کو تلاش کر کے گھر پہنچا دیا۔ فاروق آباد پیٹرولنگ پولیس کا ایک اور شاندار کارنامہ، رات 1 بجے غلطی سے اپر گوگیرا نہر پر آ گئے بزرگ شہری کا نام معلوم کرنے پر محمد شریف ولد غلام رسول بتایا گیا۔ ننگے پاؤں نہر کے کنارے ساتھ چل رہے تھے۔ گشت پر معمول پیٹرولنگ پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر کاشف ورک اور ان کی ٹیم نے ان کو روکا اور ان کے ہوٹل پر لے جا کر کھانا کھلایا، چائے پلائی اور گھر کے حالات کے بارے میں ان کے بارے میں معلوم کیا، مگر وہ کچھ نہ بتا سکے تو اسسٹنٹ سب انسپکٹر کاشف ورک نے چند گھنٹوں کی کاوش کے بعد ان کی رہائش نوکھر قدیم نزد ڈیرہ رانا مظہر کا پتہ چلا دیا اور ان کے گھر والوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے اور بزرگ شہری کو ان کے پوتے کے حوالے کیا۔ پیٹرولنگ پولیس چیکنگ کے دوران اشتہاری ملزمان کو گرفتار کرنے اور خدمت خلق میں پیش ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شعیب خان، اپ نیوز، فاروق آباد۔ کبیروالا سے مجاہد شاکر سرگانہ ڈی پی او خانیوال کی زیر نگرانی ڈی ایس پی کبیروالا۔
एजाज बुखारी की सरबराही में SHO थाना 12 मील चौधरी मोहम्मद अशरफ अराई का मनशियात फरोशों और इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। DSP कबीरवाला एजाज बुखारी ने आते ही जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। उनकी सरबराही में SHO थाना 12 मील ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजमान शमशेर अली व जुल्फ़िकार अहमद सकना मस्कोट से चालू भट्टी और 60 लीटर देसी शराब बरामद कर ली। जबकि दूसरी कार्रवाई में एक कैटेगरी का इश्तिहारी मुलजिम तस्वुर अब्बास वल सज्जाद कौम मुहार सकना 157-10 जहानिया को गिरफ्तार कर लिया। SHO 12 मील का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ DSP कबीरवाला की सरबराही में कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। कराची SSP ऑफिस ऑपरेशन जिला कुरंगी पुलिस की कॉन्फ्रेंस हॉल में एक तारुफी इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास की क़यादत SSP जिला कुरंगी हसन सरदार नियाजी ने की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी जावेद महमूद अराई से। जी जावेद, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, SSP ज़िला कुरंगी ऑफिस में तारुफी इजलास मुनक्किद किया गया है। इजलास की क़यादत SSP ज़िला कुरंगी हसन सरदार नियाजी ने की। इजलास में DSP UT शाहनवाज चौकियों, ज़िलाई SHOs, चौकी इंचार्ज और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। SSP कुरंगी ने इजलास के दौरान तमाम SHOs को स्ट्रीट क्रिमिनल, जराइम पेशा, मंशियात, गुटखा मावा फरोशों, बिजली चोरों और गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तारियां और मुकदमात दर्ज करने के वाज़ेह अहकामात जारी किए। SSP कुरंगी ने कहा कि CCTV फुटेज कलेक्शन, क्राइम सीन यूनिट का इस्तेमाल और टेक्निकल बेस कार्रवाइयों को मज़ीद बढ़ाया जाए ताकि संगीन नौइयत के मुकदमात को फौरी टेक्निकली बेस पर हल किया जा सके। दौरान स्नैप चेकिंग, तलाश एप्लीकेशन के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए और मशकूक मुश्तबा अशखास पर भी कड़ी निगरानी नज़र रखी जाए। मज़ीद SSP कुरंगी हसन सरदार नियाजी ने अहकामात जारी करते हुए कहा कि ऑर्गेनाइज क्राइम या जराइम की सरपरस्ती में मुलविस पाए जाने वाले अफसर व एहलकारों के खिलाफ सख्त से सख्त महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।